بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے برکات و ثمرات ہیں، کسی حدیث میں حکم نہیں ہے۔ بہرحال انشورنس ناجائز ہے۔ میری بیٹی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اگر دشمن جادو سے تنگ کرتا ہے تو سورۃ البقرہ پڑھ کے دم کریں۔ میری والدہ بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے اور سکون عطا فرمائے۔ میرے سر میں درد رہتا ہے، وہی 7 دفعہ فاتحہ پڑھ کے پیا کریں۔ کالا لباس پہننا بطور سوگ کے حرام ہے۔ میرا رشتہ دار عالم دین ہے، بہن سے بات نہیں کرتا تو گناہ گار ہے، فوراً بات کرے۔ اللہ ہر مسلمان کو حسد سے بچائے۔ جن کی نوکری نہیں، اللہ ان کو رزق آسان فرمائے۔ استغفار زیادہ پڑھا کریں۔ بہرحال سود کا پیسہ حرام ہے، لے کے کسی کو دے دیں لیکن ثواب کی نیت نہ کریں۔ کہتے جی کہ میاں بیوی جو ہیں وہ اگر گھر کی چھت نہ ہو، صحن میں سوئے ہوئے ہیں کھلے آسمان کے نیچے، تو وہاں بھی وہ آپس میں مل سکتے ہیں؟ کیوں نہیں مل سکتے جناب؟ اندر مل سکتے ہیں تو باہر کیا تکلیف ہو گئی ہے؟ عجیب مسئلے پوچھتے رہتے ہیں۔ اگر عورت اپنے مرد کے شرمگاہ پہ بوسہ دے، بہرحال یہ شریعت کے خلاف ہے۔ میاں بیوی بغیر کپڑوں کے سو سکتے ہیں؟ کیوں نہیں سو سکتے جناب؟ میاں بیوی ہیں، بالکل سو سکتے ہیں۔ مسئلے پوچھو نا جی شریعت کے یا تقوی کے، پرہیزگاری کے، وہ چھوڑو۔ وہ تو انبیاء نے تو کبھی دیکھا نہیں، بی بی فرماتی کہ میں نے حضور کا بدن ہی نہیں دیکھا، تو وہ بغیر کپڑوں کے کیسے سوتے ہوں گے؟ وہ بلند مقام ہے۔ جہاں تک فتویٰ ہے وہ یہی ہے کہ تم میاں بیوی سو سکتے ہو بغیر کپڑوں کے۔ رشتے کے لیے میں نے کئی دفعہ بتایا کہ سورۃ الرحمن پڑھا کریں۔ اگر بھائی بہن کو شادی کے بعد عمرے پہ لاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہم نے احسان کیا، بالکل احسان تو ہے۔ حق کیا تھا اس کو عمرے کرانے کا؟ تو بھائی پہ ذمہ داری نہیں تھی۔ بہرحال اگر اس نے شادی کر لی ہے کسی دوسرے مرد سے، اس سے شادی نہ کرے اپنے بیٹی کی۔ راستے سے چیز اٹھائی تو کسی غریب کو دے دو۔ ایک عورت نے مجھ سے 22,000 لیے کہ شادی کروں گی، اب وہ کہتی ہے صبر کرو، اچھا ہے آپ کو پاگل بنایا، پیسے لے گئی، جان چھوٹی۔ اسی طرح کے 2-4 رشتے ڈھونڈو تو تم انشاءاللہ پھر بھیک مانگو گے۔